السلام علیکم دوستو یہ ترکی کا وزیر اعظم تھا۔ اس کی فیملی کا تعلق کریمین تاتار نسل سے تھا۔ یہ 1899 میں پیدا ہوا۔ 10 سال کے لیے 1950 سے 1960 تک ترکی کا وزیر اعظم رہا۔ یونان کے خلاف ترکی کی جنگ میں بانفس نفیس شامل ہوا اور لڑتا رہا۔ شروع میں اتا ترک کا وفادار دوست تھا۔ پھر 1946 میں اس نے صدر جلال بایار کے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کے دور حکومت میں ترکی پہلی بار مرد بیمار کے لیبل کو اپنے اوپر سے اتارنے لگا۔ ٹرانسپورٹ، صحت، معیشت اور تعلیم کے میدان میں بے پناہ ترقی کی۔ یہ عدنان مینڈرس تھا۔ 17 فروری 1959 کو ایک ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے استنبول سے لندن جا رہا تھا کہ ریسپر کے مقام پر اس کے طیارے نے آگ پکڑی اور کریش ہو گیا، جس کی وجہ سے طیارے میں بیٹھے 16 میں سے 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ مینڈرس زخمی ہو گیا اور اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ اس نے ہسپتال میں ہی برطانوی پی ایم میک ملین اور یونانی پی ایم کارملس کے ہمراہ وہ ایگریمنٹ سائن کر دیا۔ 7 دن بعد یعنی 26 فروری کو جب وہ وطن واپس پہنچا تو لاکھوں کے ہجوم نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ اس استقبال میں اس کا کٹر سیاسی حریف عصمت انونو بھی موجود تھا، اور 1 سال بعد 17 ستمبر 1961 کو اس کو اپنے وزیر خارجہ فتین رستم اور وزیر خزانہ حسن پولاتک سمیت پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے استنبول کے اندر یونانیوں کی املاک کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن یہ صرف ایک بہانہ تھا۔ اس کا اصل جرم آئین اتا ترک سے بغاوت کرتے ہوئے اذان کو عربی زبان میں بحال کرنے کی جرأت کرنا تھا، جس کی سزا اسے دی گئی۔ علی عدنان مینڈرس 20ویں صدی کا شاید پہلا حکمران تھا جسے اسلام کے لیے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ آج جنرل گریسل کو کوئی نہیں جانتا، لیکن مینڈرس کو ترکی کا بچہ جانتا ہے۔ جب تک ترکی کے تیسرے بڑے شہر ازمیر کے عدنان مینڈرس ایئرپورٹ سے جہاز اڑتے رہیں گے، فضائیں مینڈرس کو سلام پیش کرتی رہیں گی، اور جب تک استنبول کی مسجد فاتحہ سے دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، تب تک عدنان مینڈرس کو لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ دوستو، مینڈرس کو فوجی عدالت میں تو آئین کی خلاف ورزی پر سزائے موت دے دی گئی تھی، لیکن اس کا اصل جرم تھا ترکی میں 18 سال پابندی کے بعد عربی زبان میں اذان اور نماز کی اجازت دینا۔ یہ اجازت 16 جون 1950 کو دی گئی۔ اس کا دوسرا بڑا جرم تھا 25 سال کی پابندی کے بعد ترک عوام کو حج کی اجازت دینا۔ یہ اجازت بھی 1950 میں دی گئی۔ اس سے پہلے کہ مزید جرم ہوتے، اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ عدنان مینڈرس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے، جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ فوجی بغاوت کے نتیجے میں مقدمے کا سامنا کیا اور 17 ستمبر 1961 کو پھانسی دے دی گئی۔ عدنان مشرقی ترکی کی ولایت عدن میں 1899 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق 14ویں صدی کے مشہور ترک طبیب حاجی علی پاشا کے خاندان سے تھا۔ عدنان نے ازمیر کے امریکی کالج میں تعلیم پائی اور پھر انقرہ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 15 مئی 1919 کو جب یونانی ازمیر میں داخل ہوئے تو عدنان مینڈرس نے ان کے خلاف دفاعی جدوجہد میں پرجوش حصہ لیا۔ جلال بایار سے ان کا پہلا تعارف اسی موقع پر ہوا۔ عدنان مینڈرس کا تعلق ایک زراعت پیشہ خاندان سے تھا، اس لیے ان کو زراعت سے گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے کمال اتا ترک اور عصمت انونو کے دور میں ولایت عدن اور اس سے ملحقہ علاقوں کو سیلابوں سے بچانے اور زراعت کی ترقی کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ عدنان مینڈرس نے اعلانیہ اور کوتاہیوں کی ولایتوں میں بھی تعمیر و ترقی کے کام انجام دیے۔ ترکی میں قیام جمہوریہ کے بعد عدنان مینڈرس عدن کی لبرل پارٹی کی شاخ کے صدر ہو گئے۔ 1923 میں مصطفیٰ کمال نے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور اتا ترک کی ہدایت پر وہ 1930 میں عدن سے مجلس کبیر ملی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس کے بعد وہ 1909 تک برابر رکن منتخب ہوتے رہے۔ جب ترکی میں خاندانی نام اختیار کرنے کا قانون بنا تو عدنان نے اپنے لیے مینڈرس کا نام اختیار کیا، جو مشرقی ترکی کا ایک اہم دریا ہے۔
عصمت انونو کے صدر بننے کے بعد عدنان مینڈریس کے ان سے اختلافات ہو گئے۔ وہ 1930 سے 1938 تک خلق پارٹی سے وابستہ رہنے کے بعد اس جماعت سے علیحدہ ہو گئے، اور جب ایک سے زیادہ سیاسی جماعتیں قائم کرنے کی اجازت ہو گئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے 7 جنوری 1946 کو ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت قائم کی۔ ایک سے زیادہ جماعتیں قائم کرنے کے قانون اور 1948 میں انتخابی قوانین میں جو جمہوری نوعیت کی ترمیمیں کی گئیں، ان سب میں عدنان مینڈریس کا نمایاں ہاتھ تھا۔ عطا ترک کے انتقال کے بعد سے جلال بایار اور مینڈریس ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھی رہے، اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے ویسا ہی تعلق تھا جو مصطفیٰ کمال اور عصمت انونو کے درمیان میں تھا۔ 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے خلق پارٹی کی 69 نشستوں کے مقابلے میں 408 نشستیں حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی تو جلال بایار صدر اور عدنان مینڈریس وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت کے جس دور کا آغاز ہوا اس کو ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام پر چلنے کی راہ میں عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئیں۔ عدنان مینڈریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ ان کے دور میں صنعت اور زراعت کو تیزی سے ترقی دی گئی اور بہت سی صنعتوں اور کارخانوں کو جو پہلے سرکاری ملکیت میں تھے نجی ملکیت میں دے دیا گیا، جس کی وجہ سے نجی کاروبار کو فروغ حاصل ہوا۔ اس دور میں زراعت پر بھی خاص توجہ دی گئی، بند اور نہریں تعمیر کی گئیں، کسانوں کی حالت بہتر ہوئی، ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا اور بندرگاہوں کی توسیع کی گئی۔ اس دور میں دفاعی معاملات میں ترکی نے مغربی ملکوں سے بہت زیادہ اسلحہ حاصل کیا۔ برطانیہ اور امریکہ وسیع پیمانے پر ترکی کو اسلحہ فراہم کر رہے تھے۔ دوستو، عدنان مینڈریس کے دور میں ترکی کی مذہبی پالیسی میں بھی اہم تبدیلیاں ہوئیں اور ان کی حکومت نے عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے۔ 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، اور 1941 کے بعد اس حکم کی خلاف ورزی جرم قرار دی گئی تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون 1950 کو مجلس کبیر ملی کی قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا، اور اس دن وزیر اعظم عدنان مینڈریس نے تار کے ذریعے تمام صوبوں میں اطلاع بھیج دی کہ دوسرے دن سے ترکی میں اذان اور تکبیر اقامت عربی میں کہی جا سکتی ہے۔ 17 جون 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ عربی میں اذان دی گئی۔ عدنان مینڈریس کے دور میں مسجدیں بھی کثرت سے تعمیر کی گئیں، جن میں انقرہ میں عطا ترک کے مزار کے سامنے قائم مسجد بھی شامل ہے، جس کے لیے عدنان نے اپنی جیب سے 1 لاکھ لیرہ دیے۔ علاوہ ازیں عدنان مینڈریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں، اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ دوستو، عدنان مینڈریس کا ایک اور کارنامہ محکمہ مذہبی امور کا قیام تھا۔ یہ محکمہ تو عطا ترک کے زمانے میں بھی موجود تھا، لیکن اس زمانے میں اس کا دائرہ کار محدود تھا، اور اس کا کام اسلامی پیغام کی توسیع و اشاعت سے زیادہ اسلامی سرگرمیوں کی نگرانی کرنا تھا۔ لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے دور میں اس محکمے نے اسلامی علوم کی توسیع و اشاعت اور عوام میں اسلامی روح پیدا کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ محکمہ کے تحت پرانی اور نئی اسلامی کتب بھی ترجمہ کی گئیں، جن میں پاکستان کے مولانا مودودی اور مصر کے سید قطب کی کتابیں بھی شامل تھیں۔ مختصر یہ کہ عدنان مینڈریس کے دور حکومت میں وہ بیڑیاں بڑی حد تک کاٹ دی گئیں جو ترکی میں قیام جمہوریت کے وقت اسلام کے پاؤں میں ڈال دی گئی تھیں۔ عدنان خاص طور پر عطا ترک کے نظریات کے اس قدر مخالف تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر ان کا بس چلے تو ملک سے عطا ترک کی ایک ایک یادگار مٹا دیں۔ 1950 کے بعد 1957 کے انتخابات میں شاندار کامیابی عدنان اور جلال بایار کی مقبولیت کا واضح ثبوت تھی۔ عدنان مینڈریس نے اپنی اس مقبولیت کے سہارے ترکی کے ان عناصر کی ہمنوائی شروع کر دی جو ترکی کے آئین سے سیکولرزم کی دفعات نکالنا چاہتے تھے۔
اتا ترکی اصلاحات کی حامیوں کو ڈیموکریٹک پارٹی کی بہت سی اصلاحات پہلے ہی گراں گزر رہی تھیں۔ اب آئین میں تبدیلیاں کرنے کے رجحانات نے ان کو اور چکنا کر دیا، اور 27 مئی 1960 کو فوج نے، جس پر ان عناصر کا غلبہ تھا، حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال گریسل کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی گئی۔ فوجی حکومت نے جلال بایار عدنان مینڈریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کی دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا، اور اس جرم میں عدنان مینڈریس سمیت پارٹی کے 2 رہنماؤں کو 17 ستمبر 1961 کو پھانسی دے دی گئی۔ جلال بایار کو بھی سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن ضعیف العمری کے باعث ان کی یہ سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈیموکریٹک پارٹی بھی توڑ دی گئی اور اس کے ممتاز اراکین پر سیاست میں حصہ لینا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔